ایسے ہماری زندگی میں بہت سارے موقعات ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ہماری کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور ہماری ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو ہم سماج کے غربا اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، کبھی کسی مشکل گھڑی میں ان کے کام آ جاتے ہیں تو ان کی دعائیں اس وقت کام آتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے کام ہوا، کس کی طرف سے ہوا، تو انہی کمزوروں کی پرخلوص دعائیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم رواہ النسائی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے، کمزور لوگ ہیں، ضرورت مند، مسکین، یتیم، بیوہ، ان کی مدد کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک بہت عظیم نیکی ہے۔ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابغونی الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سماج کے غریب کمزور لوگ جن کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، ان سے سلام اور مصافحہ کرتے تھے۔ جن کو عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کو کبھی یاد بھی نہیں کرتے ہیں، اپنی تقریبات میں، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے بھی ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے کمزوروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت دیتے تھے، ان کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ تم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، میں وہاں مل جاؤں گا تمہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، انہی کمزوروں کی طرف سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی جو پرخلوص دل سے ان کے دعا جو نکلتی ہے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری روزیوں میں برکت دیتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ، تمہیں مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے بِضُعَفَائِكُمْ، تمہارے کمزوروں کی طرف سے، ان کی دعاؤں سے۔ سنن نسائی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا امت کے کمزوروں کی طرف سے، بدعوتہم، ان کی دعاؤں سے، وصلاتہم واخلاصہم، اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص، جو ان کی پرخلوص دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بسا اوقات ہم غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں جو بڑا مشکل رہتا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش کامیاب نظر نہیں آتی ہے، ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بغیر کسی امید کے وہ کام ہو جاتا ہے، بغیر کسی امید کے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا ہے
ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ سب کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی جن کی ہم مدد کیے رہتے ہیں، کسی مشکل میں ہم کسی کا ساتھ دیے رہتے ہیں، ان کی دعائیں رہتی ہیں جن کی دعاؤں سے ہمارے وہ کام ہو جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیسے یہ کام ہو گیا۔ ایسے ہماری زندگی میں بہت سارے موقعات ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ہماری کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور ہماری ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آتی ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہی ہے جو ہم سماج کے غربا اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، کبھی کسی مشکل گھڑی میں ان کے کام آ جاتے ہیں تو ان کی دعائیں اس وقت کام آتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے یہ کام ہوا، کس کی طرف سے ہوا۔ تو انہی کمزوروں کی پرخلوص دعائیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اگر اس دنیا میں کسی مومن کی کوئی تکلیف ہم دور کر دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت، اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیف سے ہم کو بچا لے گا۔ اور اگر دنیا میں کسی پریشان حال مصیبت زدہ انسان پر آسانی کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی کرے گا۔ دنیا میں اگر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے تو ہر انسان خطا کار ہے، ہر ایک کے اندر کچھ عیب ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے عیبوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، سماج کے غریبوں اور کمزوروں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت، مدد، اس کی رحمت، اس کی مہربانی چاہتے ہیں اور غیب سے بغیر کسی امید کے اپنے مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے اپنی زندگی میں نیکیاں کریں جو خفیہ طور پر کسی غریب، کسی کمزور کے ہم کام آ جائیں۔ ان کی پرخلوص دعائیں ایسی مشکل گھڑیوں میں کام آئیں گی جب ہمارے ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی اور کہیں سے کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔